السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردار متین صدر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کی ایک کرتوت آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ وہ کرتوت انہوں نے یہ کی کہ ہجرہ میں ایک پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1400 سال سے مسلمان متحد نہیں ہو سکے، تو اس لیے ہم لوگ بھی متحد نہیں ہوں گے، اور متحد کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہم خالی آواز اٹھائیں گے تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ یعنی سب سے پہلی بات کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہے کہ لوگ متحد ہو جائیں گے اور کشمیر کا کوئی فیصلہ ہو جائے گا، تو اس لیے شاید ان کی دکانداری ختم ہو جائے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ متحد نہ ہوں، بس خالی آواز اٹھائیں۔ یعنی ہم کوئی کاکے ہیں، ہمارے یہ ماتھے پر کوئی پاگل لکھا ہوا ہے، ہم گھاس چرتے ہیں۔ یعنی ہم کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ ان کی دکانداری کو خطرہ ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی متحد ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم متحد نہیں کر سکے، کیونکہ 1400 سال سے مسلمان متحد نہیں ہو سکے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی گستاخی صحابہ کرام کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے مسجدوں میں نہیں جاتے، یہ بالکل متحد نہیں ہے 1400 سال سے۔ حالانکہ 1400 سال سے صحابہ کرام نے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھے جو دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہوں یا متحد نہ ہوں۔ صرف ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تابعین، ایک متبع تابعین، اور ایک اولیاء کرام تک متحد تھے۔ صحابہ کرام، تابعین، متبع تابعین، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد سے لے کر کے یہ 13ویں صدی تک، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال سے متحد نہیں ہے مسلمان، اور اسی لیے ان کو لاتیں پڑ رہی ہیں۔ الٹا وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ متحد ہونا ضروری نہیں ہے، خالی آواز اٹھاؤ۔ کیونکہ یہ جو ہمارے آئمہ گزرے، آئمہ اربع، آئمہ ستہ، باقی جتنے بھی آئمہ گزرے، یہ بھی متحد تھے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ سے پہلے تک تمام متحد تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ، وہ بھی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے کہ آگے کاکے بیٹھے ہوئے ہیں بس مان لیں گے، تو وہ کاکے اٹھ کر کے تالیاں مار رہے ہیں جو اس کو آنکھیں بند کر کے جو اس کی تقلید میں ہیں، وہ تو اٹھ کر کے تالیاں مار رہے ہیں کہ واقعی بھائی وہ متحد نہیں تھے، ہم بھی متحد۔ اور بھائی اللہ کے بندوں، وہ متحد تھے، تبھی انہوں نے پوری دنیا میں حکومتیں کی، اور پوری دنیا ان کے قدموں میں تھی، خوف زدہ تھی ان سے۔ جب سے وہ متحد انہوں نے اختلاف اپنے آپ میں جنم دیے 100 سال سے 200 سال کہہ سکتے ہیں آپ، زیادہ سے زیادہ 200 سال کہہ سکتے ہیں۔ تو میں بہرحال اپنا یہ پیغام آپ تک چھوڑ رہا ہوں کہ ایسے بہروپیوں کو پہچانے جن کی دکانداری چل رہی ہے اور وہ کہتے ہیں متحد ہونا ضروری نہیں ہے، خالی آواز اٹھاؤ۔ آواز اٹھانے سے دوڑتی دنیا آئے گی، بولے گی ہاں جی کیا ہے۔ ابھی آواز سن 1992 میں ملک یاسین نے آواز اس کے بعد اٹھانا شروع کی، وہ اسلحہ وغیرہ ان کو دے کر کے کیا کیا پایا انہوں نے، اس کا انجام آپ کے سامنے ہے، اور یہ پھر وہی کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال ایک ہی حل ہے، کشمیر کا ایک ہی حل ہے، ہتھیار اٹھانا، رائے شماری کی طرف آنا۔ لیکن یہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب جیسے لوگ آپ کو متحد نہیں ہونے دیں گے کبھی بھی، کیونکہ ان کی دکانداری چل رہی ہے، اور اسلام پر بھی جھوٹ باندھیں گے اپنی دکانداری کی خاطر۔ ان کو پہچانیں پلیز، اور رائے شماری کی طرف آئیں۔ ان لوگوں کی دکانداریاں تب ہی بند ہوں گی جب آپ رائے شماری کی طرف آئیں گے۔ رائے شماری کی طرف نہیں آئیں گے، آپ اپنے اپنے جھنڈے اٹھائیں گے، تو آپ کو کوئی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آپ دنیا کے سامنے تماشا بنتے رہیں گے، اور لوگ تماشا آپ کا دیکھتے رہیں گے۔ ایک بات نوٹ کیجئے گا، آخر پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے جھنڈے اٹھائیں گے، منتشر رہیں گے ہم۔ کوئی علاقے پاکستان، کوئی علاقے ہندوستان، کوئی علاقے چائنا، کوئی وہ مہاراجہ کا فلیگ اٹھائے ہوئے، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ جو مہاراجہ کے فالورز ہیں ان کا بھی کوئی ہیرو ہے، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے۔ تو کوئی سیکولر کشمیر بنانے کے لیے اٹھائے، کوئی خود مختار بنانے کے لیے اٹھائے، کوئی کچھ بنانے کے لیے، ان سب کا ہے کہ اللہ رائے شماری پر اب ہم آئیں گے تو جس طرف اکثریت ہوگی وہی بن جائے گا۔ لیکن ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پہلے ہم نام رکھنے جا رہے ہیں، نہیں بھائی آزادی، خود مختاری، آزادی، علاقے ہندوستان، علاقے پاکستان۔ یہ ہم ان لوگوں کو اپنے ساتھ نعروں کے ساتھ اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے۔ نعرے چھوڑیں گے تب ہم ملیں گے، ورنہ گلگت والوں کو آپ نہیں اپنے ساتھ ملا سکتے۔ پھر جموں لداخ کے ہندوؤں کو کیسے آپ اپنے ساتھ ملائیں گے؟ پھر جو چائنا کے ساتھ ٹچ ہیں ان کو کیسے، جو صرف مہاراجہ کے فالوور ہیں ان کو کیسے ملائیں گے؟ تو اس لیے یہ چیزیں سمجھیں آپ، خدا را رائے شماری کی طرف آئیں، حقیقی بیس کیمپ بنائیں۔ جو ہمارا کام تھا وہ ہم بھول چکے، ہم کو بلا دیا گیا، یہ 50 جماعتوں نے بلایا معذرت کے ساتھ۔ تو اسی پر میں اتفاق کروں گا۔ اللہ حافظ۔